السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے شاعروں کے لطیفے کا خلاصہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے آپ نے جس طرح سے یہ خلاصہ لکھا ہوا ہے، آپ نے یہ تو سائڈ پہ خلاصہ لکھا ہوا ہے، آپ نے اوپر خلاصہ کی ہیڈنگ دینی ہے یہاں پہ، اور اس کے نیچے خلاصہ کی ہیڈنگ دینی، اس کے نیچے شاعروں کے لطیفے کی ہیڈنگ دینی ہے، اور سائڈ پہ آپ نے اس طرح سے مصنف کا نام لکھنا ہے، اور ماخذ آپ لوگوں نے لکھنا ہے آب حیات، ٹھیک ہے؟ ماخذ میں آپ لوگوں کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ یہ چیپٹر جو ہے یہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے، کہاں سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ مصنف کا نام اور ماخذ لکھیں گے تو یہ ایک اچھا امپریشن پڑے گا، لیکن اگر آپ نہیں لکھیں گے تو کوئی بات نہیں، اس میں کچھ مارکس کی ڈیڈکشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ دھیان سے سن لیں۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا مطلب یعنی ان کی بحث جو ہے وہ لمبی ہو گئی۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، یعنی انہی کے شاگرد تھے، انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، یعنی دونوں کمال شخص ہیں، ٹھیک ہے؟ کمال خوبیوں والے شخص ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ اگلا جو لطیفہ تھا یہ اس کا آگے ہے۔ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، ایک شریف زادہ جس کی عمر 12 سے 13 برس تھی، اس نے غزل پڑھی۔ سودا چونک پڑے اور کہا، میاں لڑکے آپ جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ انشاءاللہ خان ایک دن جرت سے ملنے آئے، وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ انشا نے پوچھا کیا خیال کرتے ہو؟ جرت نے کہا ایک مصرع خیال میں آیا ہے، خوب مصرع ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے، لیکن تمہیں نہ بتاؤں گا۔ بہت اصرار پر جب انہوں نے مصرع سنایا تو اس کے دوسرے مصرعے کو آتش نے مزاحیہ رنگ دے دیا، جس پر جرت ہنس پڑے اور لکڑی لے کر ان کے پیچھے دوڑے۔ جرت نابینا تھے۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ جب پہنچے تو جلسہ ختم ہو چکا تھا، چند شعراء ابھی باقی تھے۔ جب شیخ صاحب نے مطلع پڑھا تو اس میں امام کا ذکر تھا، اور چونکہ ان کا نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ حیدر علی آتش کا ایک شاگرد بے روزگاری سے تنگ آ کر بنارس جانا چاہتا تھا۔ جب وہ ان سے ملنے کے لیے آیا اور کہا کہ کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے، آپ ہنس کر بولے، اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے، وہاں کا خدا کیا جدا ہے؟ خواجہ صاحب بولے کہ اگر یہاں وہاں کا خدا ایک ہے تو اس سے یہاں بھی مانگو، وہ ضرور دے گا۔ یہ سن کر ان کے شاگرد نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک دن معمولی دربار تھا، ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادہ ایک مرشد زادی کی طرف سے ایک عرض لے کر آیا اور بادشاہ سے کچھ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ حکیم احسن اللہ خان نے کچھ پوچھا تو صاحب عالم نے کہا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ مرزا صاحب کی قاطع برہان بہت مشہور ہوئی، بہت لوگوں نے تنقید بھی کی ہے۔ تنقید کہتے ہیں کرٹیسائز کرنا، ٹھیک ہے؟ نکتہ چینی کرنا۔ بہت لوگوں نے تنقید بھی کی ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ آپ نے فرمایا، بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ اسٹوڈنٹس ایسا ہے کہ خلاصہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، امید ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یاد کرنے میں۔ اور دوسرا میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آج جو آپ کی ڈائری ہے وہ لرن فل خلاصہ ہے شاعروں کے لطیفے، ٹھیک ہے؟ کافی امپورٹنٹ خلاصہ ہے، 5-6 بار یہ پیپرز میں، بورڈ کے پیپرز میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔